ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، کچھ باتیں ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں اور مہمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر پہلے جو مسائل ہیں اس کو سامنے رکھیں اور پھر دوسرے حصے میں ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مضبوطی جو مسلسل 78 سال میں ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے، یعنی نیچے آ رہا ہے. حالانکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ملک جب شروع میں بنتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہیں، پھر مضبوط ہوتے ہیں، پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ شروع میں تو مضبوط رہا، اس کے بعد کمزور ہوتا رہا، پھر کمزور ہوتا رہا، اب کمزوری کی صورت ہے. میرا مقصد جو ہے وہ سیاسی، انتظامی، آئینی اور اس قسم کے مسائل سے ہے جو معاشی مسئلہ ہے. اداروں کے حوالے سے کہ پاکستان کی اس طرح کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے پہلے مضبوط تھا اور اب وہ اس کی مضبوطی جو ہے وہ، کیونکہ ظاہر ہے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو ملک مضبوط ہوتا ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے، عوام کی انوالومنٹ ہوتی ہے، عوام جو ہے خوشحال ہوتی ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے. تو ہمارا جو ملک ہے پاکستان، وہ مسلسل ترقی کرنے کے بجائے ڈیٹوریٹ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں نے رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جمہوریت، ظاہر ہے جمہوری نظام یہاں پہ رائج ہے، پھر 1973 میں کانسٹیٹیوشن ہوا. اگر 1973 سے ہی ہم لے لیں تو کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، وہ گرتی جا رہی ہے. جو پہلے تھی، جتنی مضبوط تھی، وہ پاکستان کے اہم ترین ادارے، عدالتی ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، احتسابی ادارے ہیں اور بہت سے ادارے ہیں، وہ بھی جو پہلے مضبوط نظر آ رہے تھے اب وہ بھی کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو مختلف اور چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بات کروں گا کہ وہ بھی کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حالانکہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں یہ تمام چیزیں، ادارے بھی، آئینی ادارے بھی، احتسابی ادارے بھی، جمہوریت بھی، ملک بھی، معاشی حالات بھی، سیاسی حالات بھی، یہ سب مضبوط ہوتے جائیں گے. تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے امپورٹنٹ، اور پھر اس کو کیسے حل کیا جائے. اس سے پہلے چند باتیں. پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنیادی عناصر جو سمجھے جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ مثلا آئین اور قانون کی بالادستی، تمام ادارے اور افراد قانون کے مطابق کام کریں، شفاف اور آزادانہ انتخابات، عوام کو اپنے نمائندے آزادانہ طور پر منتخب کرنے کا موقع دیں. چند باتیں ہیں میری. کیا اس سے میرے مہمان متفق ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں یا یہ سب غلط ہیں؟ شفاف اور آزادانہ انتخابات، عوام کو اپنے نمائندے آزادانہ طور پر منتخب کرنے کا موقع ملے، مضبوط اور خود مختار ادارے، عدلیہ، پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن اور دیگر ریاستی ادارے غیر جانبداری سے اپنے فرائض انجام دیں، آزاد اور ذمہ دار میڈیا درست معلومات کی فراہمی اور عوامی مسائل کی نشاندہی کرے، شہریوں کا سیاسی شعور اور شرکت، لوگ ووٹ دیں، قانون کا احترام کریں اور قومی معاملات میں مثبت کردار ادا کریں، احتساب اور شفافیت حکومتی امور میں جواب دہ ہو تاکہ بدعنوانی اور کرپشن کا خاتمہ ہو، تعلیم اور معاشی استحکام، باشعور اور معاشی طور پر مضبوط معاشرہ جمہوری نظام کو بہتر انداز میں سہارا دیتا ہے، بلدیاتی نظام کی مضبوطی اور حقیقی ڈیولیشن آف پاور، مرکزی حکومت وفاق سے طاقت، وسائل اور فیصلہ سازی کا اختیار صوبوں اور پھر مقامی حکومتوں کو منتقل کیا جائے. اس کے علاوہ، یا اس سے آپ متفق ہیں یا اس کے علاوہ، لیکن پیسے میں آؤں گا اس سلسلے میں کہ اگر پاکستان کے 78 سالہ دور کو دیکھا جائے تو ہم آج کہاں کھڑے ہیں، پہلے کہاں کھڑے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تمام معاملات میں بہت پیچھے ہٹا ہے، جبکہ دنیا جب اپنے انیشیل اسٹیج پہ سلو ہوتی ہے لیکن پھر آگے آگے وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ میرے پاس 3 مہمان ہیں. آئیے، امان الحق، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن،
آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن آف پاکستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. حافظ احسان احمد صاحب ماہر قانون ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. امان اللہ کرنانی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں سر ان باتوں کو؟ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے، اس کے ادارے آج کہاں کھڑے ہیں، چاہے وہ ادارے عدلیہ کے ادارے ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ادارے ہوں، چاہے احتسابی ادارے ہوں، چاہے حکومتی ادارے ہوں، آئینی ادارے ہوں. ہم کہاں کھڑے ہیں، عوام اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، جمہوری حالات ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، آئین اس وقت پاکستان کا کہاں کھڑا ہے، کیسے دیکھتے ہیں امان اللہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم بلکہ کھلے ایک بہت بڑے اجماعی موضوعات پر بلکہ توجہ دلائی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ میری نظر میں تھوڑا سا میں روایتی اس سے ہٹ کے بحث سے تھوڑا آپ کو مثال دوں گا کہ آپ اگر ہمارے علاقے یا کہیں بھی سندھ کے علاقے یا پنجاب کے دیہی علاقے جہاں پر سیم تھور ہو، اس کا کبھی ذہن میں سوچ میں لائیں، اور اس کے بعد ادھر آپ کوئی زمین پر بیج ڈالیں، آپ سمجھیں کہ یہاں سے کوئی کھیت کھلیان اگیں گے، آپ کو نظر آئے گا وہ جل جائے گا. جتنا مرضی آپ بیج ڈالیں وہ کھیت کھلیان ابھرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو مٹی جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے، وہ سیم زدہ ہے اور ہر چیز کو جلا دیتا ہے. میں ادب سے عرض کروں گا، پاکستان کی جو 78 سالہ تاریخ ہے، آج تک جو ہم تجربے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سارے تجربے ناکام ہو چکے ہیں. چاہے آپ کا پارلیمانی جمہوری سیاسی نظام ہو، چاہے آپ کا، میں آئین کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں، اس لیے جو آئین بنانے والے ہیں وہی اس آئین کے عمل کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا سا، میں توجہ دلانے کے لیے کہوں گا کہ صرف آرٹیکل 140A کو دیکھ لیں کہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پروونسز جو ہے وہ شل کا لفظ استعمال ہے کہ لازمی طور پر ایک ایسا قانون بنائیں گے جو اسٹیبلش کریں گے انتظامی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور فنانشل لحاظ سے، اور یہ اختیارات منتقل ہوں گے ریپرزنٹیٹیو آف دی لوکل گورنمنٹ. تو یہ آج تک 78 سال کہیں یا 73 کے بعد کے جو بھی تاریخ ہے، کسی سیاسی گورنمنٹ نے یہ کوشش نہیں کی یہ اختیارات ہم منتقل کریں. یعنی ارتکاز اختیارات کے لیے لوگ سب کوششیں کرتے ہیں اور ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. اب جب اس کے حل کے لیے کوئی سوچتا ہے اور خالی اخباروں میں آتا ہے تو چیخ اور واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے شناخت کو خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس کے اندر واقعی کوئی اب اس وقت حل رہ گیا ہے، اگر ورنہ تو امریکہ کی بہت کرتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور آپ نے کہا کہ جی کیسے ہم پاکستان کو 78 سال ہمارے برابر چائنا جو ہے آزاد ہوا تو وہ کہاں پہنچ گیا، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تو اس کی روایتیں، اس کے اقدامات کیا ہیں، وہ سب ہماری نظر میں ہیں. مگر ہماری حالت کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں سب سے زیادہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اتنا مضبوط ہے، آپ کا نیو یارک کا جو میئر ہے وہ پریزیڈنٹ کو چیلنج کرتا ہے، اس لیے کہ وسائل کے لحاظ سے وہ اپنا خود مالک ہے اور پریزیڈنٹ اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اختیارات قانون کے تحت وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی انتظامی کوئی ادارہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. تو آخر پاکستان میں کیوں نہیں؟ اگر صوبے جو ہیں انتظامی لحاظ سے آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس صوبے کو آئینی تحفظ دینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا لیجٹیمیسی کھو چکا ہے. ایسے جبر کے اندر لوگوں کو رکھنا، ان کے وسائل بھی لوٹو اور ان کو ڈیلیوری بھی نہ دو. اب وقت آ گیا کہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ہمیں اب اس سسٹم سے نکلنا ہے، یہ پارلیمانی جمہوری اور صوبوں کے چکر سے جو ہم نے خود ایک اپنے لیے ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے. یہ جمہوریت ہمارے درد کا دوا نہیں ہے. حقیقت میں بتاؤں، ہم جتنا مرضی ووٹنگ کرا لیں، جتنا مرضی جمہوری اور سیاسی عمل کے اندر آبیاری کریں، مگر نتائج اس کے یہی ہوں گے 0 × 0 = 0. تو ہم اس مخمصے میں رہنے کے بجائے کھل کے آئیں، صوبوں کے اندر ایسی تقسیم کریں جہاں پر وسائل ہوں وہاں اس کا استعمال بھی صحیح ہو اور ڈائریکٹ عوام تک اس کی رسائی ہو اور عوام اس کا مالک ہو. قمر دلشاد صاحب، سب سے پہلے تو میں آ رہا ہوں مسائل پہ کہ سر جمہوریت
پاکستان مسلسل ڈیٹوریٹ کر رہا ہے ترقی کرنے کے بجائے، اور یہ جو ادارے ہیں اور یہ جو انتظامی معاملات ہیں یہ ساری چیزیں کمزور ہو رہی ہیں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ مضبوط ہونا چاہیے. کیا وجوہات ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا انٹروڈکشن ریمارکس میں پورے سسٹم کے بارے میں آپ نے بلیک پیپر جاری کر دیا ہے. وائٹ پیپر میں نہیں کہتا اس کو، بلیک پیپر ہے. یہ آپ تمام اداروں کی کارکردگی کو ایک سامنے سم اپ کر کے آپ یہ سوال ہمیں پوچھا ہے کہ تمام اداروں کے بارے میں کیا رائے ہے. ابھی ہمارے دوست ایمان اللہ کرانی صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے تجزیہ پیش کر دیا، ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس سے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے میری نظر میں یہ آ رہا ہے کہ اب اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. بہت بڑی اہم تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آوازیں بھی بڑی گردش کر رہی ہے. اس میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم وزیر خزانہ کو تبدیل کریں، اورنگزیب صاحب کو. انہوں نے کہا جی ایک وزیر خزانے کی کیا بات کرتے ہیں، باقی وزراء کا کیا حال ہے؟ تو پھر احسن اقبال کو ہی فارغ کریں، اس کے بعد اطلاع کو ہی فارغ کریں. جتنے بھی ادارے جو کام وہ نہیں کر رہے، جنہیں ہمیں پتہ ہے رپورٹ آ رہی ہے، سب کو فارغ کریں. ایک آدمی کو ہٹانے سے تو بات نہیں بنے گی، تو ساری کیبنٹ ہی ریشفل کی جائے گی. اور اس کا سب سے بڑی بات جو آپ کا سوال میں نے پڑھا، ادارے ہمارے بالکل بیٹھ گئے ہیں، دیوالیہ کی حد تک نیچے چلے گئے ہیں. تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے ٹرم اور ریفرنس کے مطابق کام وہ نہیں کر رہے. اب یہاں دیکھیں سب سے بڑی اہم بات کہ سب سے بڑا نکارہ ادارہ جو ہے، سب سے نکارہ ادارہ وہ ہے وزارت اطلاعات و نشریات. وزارت اطلاعات و نشریات کو کئی دفعہ ضیاء کی کیبنٹ میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. محمد خان جنیدو صاحب کا بھی خیال یہ تھا جو پرائم منسٹر تھے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کو ختم کیا جائے. اسی طرح جو حامد ناصر چٹھا صاحب بنے وزیر اطلاعات و نشریات، ان کا پہلی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ وزارت اطلاعات کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غلط بیانی کے لیے رکھی گئی ہے، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو غلط راستہ لے کے جانے یا گمراہ کرنا. اب اسی طرح دیکھیں کہ ہماری ملک کی جو معاشیات ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تمام ٹیکسٹائل والوں نے اپنے تمام کاروبار بند کر دیے ہیں اور سارا پیسہ جو ہے وہ بینک میں جمع کر دیا ہے. اور ایک رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا کہ 35 خرب روپیہ جو ہے انہوں نے تمام جدادیں بیچ کر اپنا بینک میں جمع کر دیا، وہاں سے منافع آ رہا ہے. تو ساری ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی. اور اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھا، آپ اپنے اداروں کی بات کی، ہمارا پارلیمانی نظام بالکل ناکام ہو چکا ہے. وہاں سوائے ذاتی مفادات کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. ان کی اٹینڈنس دیکھیں جو ہماری سوسائٹیوں نے، ایسی سوسائٹیوں نے باقاعدہ سروے کیا ہے، 15%، 10%، 8% کی اٹینڈنس ہے. اس طرح سینٹ کا دیکھ لیں، صوبائی اسمبلیاں دیکھ لیں، یہ سارے ادارے آپ اپنے جگہ پر ختم ہو چکے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک نئے سرے سے ہمارے اپنا ایک سسٹم کو لے کے آئیں، اور جتنی یہ وزارت کے جو بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں بیوروکریٹ 35,000 کے لگ بھگ جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، ان کو جناب فارغ کریں، تبھی ملک ترقی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نئے ٹیکنیکل طور پر جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ساری جو وزارت اطلاعات کی جو ساری جو وزارت ہے کیبنٹ، اس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ ٹیکنوکریٹس لوگوں کی خدمات دی جائے گی بطور مشیر. کیوں وزیر تو بن نہیں سکتے، ممبر نہیں ہے کوئی بھی اسمبلی کے، تو مشیر کے طور پر ان کو رکھا جائے گا. اور سسٹم جو ہے سارا تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ ہماری اطلاعات بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے اور خبر سب معاملے ہے. یہ سارا بجٹ اجلاس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اب 28ویں امینڈمنٹ کا جہاں تک سوال ہے، یہ فی الحال تو موخر ہو گیا ہے کیونکہ NFC کا فیصلہ ہو گیا اور صوبوں نے اپنا حصہ جو ہے وفاق کو دے دیا. اب وفاق کو ہمارے اداروں کو ضرورت نہیں رہی NFC کے بعد، اس کی ضرورت پڑ گئی کہ کیبنٹ میں ریشفل کیا جائے اور کیبنٹ میں بہترین ٹیکنوکریٹس جو ہے شخصیات کو لے کر اس ملک کو آگے لے کے چلے. اچھا سر، میں نے آپ جو سوال پوچھا تھا قمر دل شاد صاحب، مجھے اس پہ آئیے. میں نے آپ سے کہا کہ میرا پروگرام کے 2 حصے ہیں. ایک تو بھی سولوشن پہ میں نہیں جا رہا، میں تو آ رہا ہوں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کیوں کمزور ہو گیا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتا، عوام کا اعتماد اب الیکشن پہ نہیں رہا. جیسے جیسے الیکشنز ہو رہے ہیں وہ مزید تباہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم 2000 سے لے کر چلیں یا ہم اس سے بھی پہلے لے کے چلیں، آج 2024 میں کہا جاتا ہے کہ ورسٹ ترین الیکشن ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی آنے والا الیکشن اس سے بھی زیادہ. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ احتسابی ادارے ہمارے
बड़े बड़े करप्शन सामने आ रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, हालांकि ख़ुद इंटीरियर मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि $100 बिलियन। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पार्लियामेंट है, आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा है, आपके इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, पार्लियामेंट कमज़ोर हो रहा है, अदलिया के ऊपर 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि जी अदलिया बहुत कमज़ोर हो। तो मैं सर उन चीज़ों की पहले निशानदही करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, क्यों आपके पार्लियामेंट कमज़ोर हो रही है, क्यों आपके इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा है, क्यों आवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है, क्यों एहतसाबी इदारे जो हैं वो करप्ट लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों जमहूरियत जो है वो गिरती जा रही है। इसका ये मसाइल बताइए मुझे पहले। सबसे पहले अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील के बारे में जो उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया है वो गैर जमहूरी है। उस लिहाज से गैर जमहूरी मैं कहूँगा कि उसकी गैर जानबदारी ख़त्म हो जाती है। जब आप एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तश्कील करेगी या मंजूरी देगी तो उसमें गैर जानबदारी ख़त्म हो जाती है। इसका आसान तरीका ये है, जैसे इंडिया में है, इंडिया का बड़ा आसान तरीका है। हमारे यहाँ तो 5-4 मेंबर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इंडिया में टोटल पहले 1 मेंबर होता था और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन 1992 में 2 मेंबर हो गए। अब 2 मेंबरों का जो तकर्र करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तरीका कार्य है कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा एक्सीलेंट रिकॉर्ड रखने वाला हो, कोई सिपाट ना हो उसके रिकॉर्ड में, उसको वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर। और पूरी छानबीन होती है पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। खत्म मामला, वो प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं। यहाँ तो प्रेसिडेंट भी सियासी बंदे बने बैठे हैं अपने अपने मफादात के तहत, लेकिन बहरहाल एक तरीका कार्य होगा कि एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट जिसका रिकॉर्ड बड़ा शानदार हो, उसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएं, मेंबर इलेक्शन कमिश्नर लगाएं। उसको ये एहसास होगा कि मैं कौम का असासा हूँ और मुझे तमाम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में से मेरा इंतखाब किया गया है, तो बेहतर नतीजे निकलेंगे। जब आप पार्लिमानी सिस्टम के तहत उनको अपॉइंटमेंट करेंगे तो ज़ाहिर अंडर प्रेशर होते हैं। एक तो बात यही है। दूसरा बात है रिटर्निंग ऑफिसर। मैं आपको अर्ज करूं, ये रिटर्निंग ऑफिसर जब बनते हैं ना, उनके घरों में चरागाह होता है। उसे चरागाह होता है कि वो फिर जो मेंबर कौमी असम्बली के जो इलेक्शन लड़ते हैं उनसे ये बाकायदा पैकेज तय कर लेते हैं। उनसे कहें जी हमने आपको कामयाब करवाना है, फॉर 45 लगाएं, 47 लगाएं, कुछ भी करें, हम आपको कामयाब कर देंगे। तो आप यकीन जाने डॉक्टर साहब, ये बड़ी बड़ी अहम शख्सियात ने हमें बताया जो इस दौर से गुजरे हैं। कहते एक रिटर्निंग ऑफिसर ने 10 से 15 करोड़ रुपया लिया है। अब फिर वो सारा मलबा डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट पर, इलेक्शन कमीशन पर, और आपने 10 से 15 करोड़ रुपए ले घर चले गए। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर ही अपना जो है वो करता है सारे मामलों का। इसका हाल यही है जैसे इंडिया में है। इंडिया में ब्यूरोक्रेट से आते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। अगर किसी जगह से गड़बड़ हो गई, बेकायदगी, बेज़ाब्ती हो गई, तो उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमीडिएटली बगैर चीफ सेक्रेटरी पूछे डिसमिस कर सकता है। तो यहाँ तो कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर कोई, अब यहाँ ये हालत है डॉक्टर साहब, हम तजर्बा हमें भी है, मौजूदा हालात में भी देख लें। यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं मानते। मुझे खुद सरदार रजा ने बताया, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि हमने जब टेलीफोन करते थे रिटर्निंग ऑफिसर को, हमारा वो टेलीफोन भी अटेंड नहीं करते थे। ये हाल इतना, हम तो आज़ाद हैं, आप कौन है हमारे मामले में इंटरफेयर करने वाले। इसी तरह सरदार बड़े बड़े लोग भी आए, चीफ इलेक्शन फखरुद्दीन इब्राहिम भी आए, उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ दिए कि मैं तो रिटर्निंग ऑफिसर की कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सारे मामले तब्दील करने पड़ेंगे, बड़ी इस्लाहात लानी पड़ेगी, तब जाके मामला होगा। मैं हाफिज एहसन अहमद साहब, मेरा सवाल ना तो अमानुल्लाह करनानी साहब समझ पाए ना कंवर दिलशाद साहब समझ पाए। मेरा सवाल 2 हिस्सों में है। मैं पहले ये पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर होती जा रही है, उसकी क्या वजूहात है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कमज़ोर होती जा रही है, उसकी क्या वजूहात है। शफ़ाफ़ और आज़ादाना इंतख़ाबात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है। मीडिया ज़िम्मेदार अब नहीं रहा ज़्यादा, उसकी क्या वजूहात है। एहतसाबी इदारे क्यों एहतसाब नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है। ये जो पार्लियामेंट है, ये जो आपके, ये क्यों कमज़ोर होती जा रही है। इसी तरह बल्दियाती निज़ाम तो मौजूद है लेकिन हकीकी डेवोल्यूशन नहीं है, इसकी क्या वजूहात है।
वफाक अपने वसाइल सूबों तक जो दे रहा है, सूबे आगे जो नहीं दे रहे हैं आवाम तक, लोकल बॉडीज़ को, उसकी क्या वजूहत है? तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो यही है कि क्या वजूहत है कि ये सब चीज़ें डिटोरिएट हो रही हैं जबकि बेहतर होनी चाहिए? जी एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। बुनियादी तौर पे आपने 10 चीज़ों की तरफ इशारा किया है और 10 ही वो फंडामेंटल एरियाज़ हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो 1947 से लेके 2026 हम के अंदर हैं। इसके अंदर जितने भी इंडेक्स देख लें, इसके अंदर जितने भी आप प्रेसिडेंट्स देख लें और इसके अंदर जितनी भी आपकी एवेल्यूएशन देख लें, इसके अंदर डिटेरिएशन ही आई है और उसका रिजल्ट्स ये निकला ये है कि अगर इन सारे इंडेक्स पर जिसके ऊपर आपने बात की है, चाहे आपकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, जस्टिस गवर्नेंस का इशू है, उसके बाद आपका लोकल बॉडीज़ है, इलेक्शन मैटर्स उसके अंदर आते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है डिवीजन ऑफ पावर है, सूबों का मरकज़ के साथ रिलेशन जो उसके अंदर है, तो उसके इंडेक्स जो हैं वो आपको नीचे से नीचे ही जाते नज़र आएंगे। और उसका रिजल्ट्स ये निकला है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सारा ये सिस्टम है, अगर आप इसको ब्रॉडली किया जाए, एक आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है, एक आपकी पार्लियामेंट है, एक आपका गवर्नेंस जस्टिस सिस्टम है, उसके बाद आपका एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है और फाइनली ये है कि उसके अंदर आपका सूबों का और मरकज़ का आपस के अंदर ताल्लुकात जो हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसने इस वक्त आप किसी से भी जाके पूछ लें तो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान का सारा सिस्टम जो है या नॉन फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है या तकरीबन कोलैप्स कर गया है। और उसी वजह से आप ये देखें कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है, जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया इंक्लूडिंग अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी जो है, उसका ट्रस्ट जो है वो इन सारे के सारे जो इदारे हैं उन पे नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इदारे परफॉर्म भी नहीं करते। अगर फ़र्ज़ किया, सबसे पहले हम पार्लियामेंट को देख लेते हैं, क्या पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ भिजवाती हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो मेरिट बेस्ड आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो वाकई जेन्युइनली लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे आते हैं कि जिनका किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर एक स्पेशलिस्ट है और उन्होंने आके इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है थ्रू लेजिस्लेशन। अब जो भी आता है उसका मकसद ये है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मेरी एफिलिएशंस है, मेरा ताल्लुक़ है, मैं पैसे देता हूँ और मैं वहाँ पे आके पैसे बनाऊँगा, चाहे फंड्स के ज़रिए बनाऊँ, चाहे रिक्रूटमेंट्स के ज़रिए बनाऊँ। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर 18वीं तरमीम पे हमने अमेंडमेंट की कि पावर्स को डिवॉल्व करेंगे, सूबे नीचे लेके जाएंगे, सूबे मरकज़ से मांग रहे थे। हमने जो है 16 साल के अंदर लोकल गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया और उसका रिजल्ट आप ये देख लें कि दुनिया के अंदर जहां तरक्की हुई है, हमारे यहाँ डिटेरिएशन हुई है। हमने ना सिर्फ इदारे नहीं बनाए बल्कि उन इदारों के अंदर जो है अगर सिस्टम किसी जगह बनाया है तो उसके अंदर चीज़ डाली है कि अपनी मर्जी के लोग किस तरह लेके आएंगे, उन्हें फंड्स किस तरह देंगे। और हमने पंजाब को लाहौर के और उसके बाद कराची को, सिंध यानी कि पेशावर कोयटा से हमने चलाने की कोशिश की है, जो बुरी तरह फेल हुआ है और हमारी डाइकॉटमी भी उसी तरह चल। प्रोविंसेस का एक रिलेशन है। पाकिस्तान एक फेडरल फेडरेशन के जिसके प्रोविंसेस हैं, उसके अंदर आप ये देख लें कि एक सूबा कहता है मैं दूसरे चीफ मिनिस्टर को नहीं मानता, चीफ मिनिस्टर कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म जो है, और ये सारे के सारे जो है ये एक छोटी छोटी रियासतें बन के जो है स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। फिर उसके बाद टैक्स का सिस्टम आप देख लें कि 47 से लेके आज तक हमने एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं किया, हमने उसके बाद कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, ये जो है जो आपका सैलरी क्लास है उसको हमने काबू किया हुआ है, इंडस्ट्री हमने चलने नहीं दी। और ये सारी चीजें जो हैं वो उससे ये है कि आप कर्जा लेते हैं, IMF आपके पीछे पड़ता है और हमने अपनी टैक्स बेस जो है जिसे 14, 15, 16 से जाके 21, 22 पे जाना चाहिए था, हमने उसके अंदर काम नहीं किया। और उसका ग्राउंड रिजल्ट आपके सामने ये निकला है कि पाकिस्तान जो है वो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहा है, इनकम टैक्स लेवी जो है, पेट्रोलियम लेवी, इस तरह करके आप अपने खर्चे चला रहे हैं। और पिछले 75-76 साल से हर बजट से पहले जो है गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स देख लें वो आज उसके अंदर आएंगे। फिर सबसे बड़ा ये है कि हमने नेशनलाइज करके पाकिस्तान के बड़े इदारे जो थे उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को घसीटा, उन्होंने इदारे तबाह किए और हर साल 1100-1200 अरब रुपया जो है हम उन इदारों में डालते हैं। किसी जगह हम उनकी एम्प्लॉयमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, किसी जगह हम ये चाह रहे होते हैं
کہ یہ ادارے ہم ان کو پرائیویٹائز کریں گے، آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں تو ان اداروں نے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے پیسے کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے وہ سفید ہاتھی کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں کہ ہم نے جب کانکرنٹ لسٹ ختم کر دی تو کہاں گئی ہماری آپ کا پاپولیشن، کہاں گئی ہماری سٹینڈرڈ، کہاں گئی ہماری ایجوکیشن، کہاں گئی ہماری سروس ڈلیوری جو ہے، کہاں گئی ہماری جو ہے پارٹیسپیشن ان دی گورنمنٹ جو ہے، وہ آپ کے سامنے اس کے اندر آئے گی۔ پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے کہ آپ 53.5% جو ہے صوبوں کو دیں، 42.5% آپ مرکز کو دیں، اور اس سے ہوا یہ 50 کھرب روپے سے زیادہ جو ہے وہ پروونسز کے اندر گیا ہے۔ آپ ہاسپٹل جا کے چیک کر لیں، آپ سکول جا کے چیک کر لیں، آپ اس کے بعد لوکل سروس ڈلیوریز جا کے چیک کر لیں کہ کیا وہ پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ دے رہے ہیں، یا پاکستان کے عام آدمی جو ہے اس کا ان کے متعلق رائے کیا ہے۔ وہ آپ کو ڈیٹیریشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کھربوں روپیہ جو ہے وہ پشاور کے اندر، کوئٹہ کے اندر، لاہور کے اندر اور اس کے بعد کراچی کے اندر گیا ہے۔ اور آپ ان سارے ضلعوں کا سروے کروائیں جو 141 کے اندر ہیں کہ وہاں کہاں تک چیزیں گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جو سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیا صوبے جو ہیں انہوں نے اپنی انکم بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی 64% جو ہے وہ آپ کی ساری کنٹریبیوشن پنجاب کر رہا ہے، 24% سندھ کر رہا ہے، بلوچستان کا 1% بھی نہیں ہے، اور 1.5% آپ کا کے پی کے ہے۔ کیا جو صوبوں کو ٹیکسز ٹرانسفر کرنے کی پاور دی گئی تھی وہ سروسز تھا، ایگریکلچر ٹیکس تھا، کیا انہوں نے اس کے اندر بہتری لائی ہے؟ کہ کیا وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ جی پیسہ آئے گا ہم اسے دیکھ لیں گے، ہم مانگتے رہیں گے، وہ دیتے رہیں گے، اور ہم اسی وشیس سرکل کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ان صوبائی حکومتیں جو ہیں انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا ہے؟ شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن کا ریٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے پیچھے ہے۔ سری لنکا، نیپال، انڈیا جو ہے وہ ہم سب سے آگے چلا گیا ہے، اور ہم نے ایجوکیشن کے اوپر، پروفیشنل ایجوکیشنز کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا۔ ہیلتھ دیکھ لیں، سٹنٹ بچے، لاکھوں بچے جو ہیں وہ سٹنٹ گروتھ کے اندر ہیں، ہم نے وہاں کے اوپر جو ہے ایجوکیشن ہیلتھ کے اوپر کام نہیں کیا۔ لاکھوں بچے آپ کے سکول سے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ کیا پروونسز نے ان ساری چیزوں کو جو ہے جہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل ہے کہ ہم نے کام کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے جینون بڑے مسئلے ہیں یہ 1947 سے لے کے آج سکیں، یہ ایک سٹیٹس کو کے اندر یہ ملک چل رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو ابھی تک بھی سمجھ کے یہ کرنا ہے کہ سٹیٹس کو کے اندر چلایا جائے، یہ چل نہیں سکتا۔ اس کے لیے آپ کو میجر سرجری جو ہے وہ آپ کو عدالتی نظام، گورننس، میجر سرجری میں پوچھوں گا، میں میجر سرجری ساروں کی کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو اس کا سولوشنز بھی بتاؤں گا۔ میں سولوشن اور میجر سرجری پہ بات کروں گا۔ امان اللہ کرانی صاحب، آپ نے نشاندہی تو کی لوکل باڈیز کی، انتظامیہ کی، صوبوں کی۔ دیکھیں میں کلیئر کٹ اس پروگرام کو، یہ پروگرام جو میں نے رکھا ہے اس پہ کلیئر کٹ پوزیشن میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ سر پاکستان میں جمہوریت کیوں ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کیوں نہیں ہو رہی ہے، آزاد اور شفاف انتخابات کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ادارے خود مختار اور مضبوط کیوں نہیں ہو رہے ہیں، خاص طور پہ عدلیہ، پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن اور احتسابی ادارے، میڈیا ذمہ دار کیوں نہیں ہو رہا ہے، شہریوں کا سیاسی شعور کیوں بحال نہیں ہو رہا ہے، اور اعتماد کیوں گرتا جا رہا ہے، چاہے وہ حکومت پہ ہو، گورننس پہ ہو، عدالت پہ ہو، کسی چیز پہ ہو۔ اسی طرح سے احتسابی ادارے احتساب کیوں نہیں کر رہے ہیں، تعلیم اور آپ کے جو صحت ہے وہ کیوں مسلسل نیچے گرتی جا رہی ہے، اور حکومت کی توجہ اس پر نہیں ہے۔ لوکل باڈیز کے ساتھ حقیقی ڈیولیشنز اور وفاق کا مضبوط ہونا، لیکن صوبوں کا اور اس سے زیادہ آپ کے وسائل کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ سر اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے، مسائل پہ آ جائیے، اسی کے ساتھ پھر سولوشن بھی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اور کھوکر صاحب نے اور دلشاد صاحب نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے ساری باتیں ریلیونٹ کی ہیں، اور یہی ہے اب آپ کا پس منظر کچھ اور ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب ہم اس کو اگر آپ کے ذہن اور سوچ کے مطابق کہیں تو آپ کھل کے بتا رہے ہیں۔ پاکستان کے دو ادوار کو میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں،
ایک ہے 1947 سے لے کے 1973 تک. یہ جو موجودہ پورا کا پورا نظام ہے جو امان اللہ کرانی صاحب نے کہا کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. عدلیہ کے حالات خراب ہیں تو وہ بھی یہی ذمہ دار ہیں, تعلیم خراب ہے تو یہ بھی ذمہ دار ہیں, صحت خراب ہے تو یہ ذمہ دار ہیں, احتساب نہیں ہو رہا ہے تو یہ ذمہ دار ہیں, قانون سازی نہیں ہو رہی ہے تو یہ ذمہ دار ہیں, صوبے نہیں بن رہے تو یہ ذمہ دار ہیں, ڈیولیشن آف پاور نہیں ہو رہا ہے تو یہ ذمہ دار ہیں, معاشی حالات خراب ہیں تو یہ ذمہ دار ہیں, سیاسی حالات خراب ہیں تو یہ ذمہ دار ہیں, جمہوریت تباہ ہو رہی ہے تو یہی ذمہ دار ہیں, اور ملک ڈیٹوریٹ کر رہا ہے تو یہ ذمہ دار ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب تمام ادارے ذمہ دار ہیں, ایک ادارہ نہیں ہے. اب آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ کیا بھی کسی جمہوری ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اجلاس ہمارے صدر میں کرے یا اپنی پارٹی کے لیے کنونسنگ کرے؟ اب یہاں دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ملک کے سربراہ ہیں, سپریم کمانڈر ہیں, لیکن تمام اپنی پارٹی کے اجلاس ہمارے صدر میں ہوتے ہیں. کشمیر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے یا کشمیر کے پرائم منسٹر کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمارے صدر میں فیصلہ ہو رہا ہے. تو نام سب سے پہلے اہم بات یہ بھی غور کریں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, یعنی ممنون حسین سے پریزیڈنٹ تھے, کبھی انہوں نے اپنی پاکستان مسلم لیگ کا کبھی اجلاس طلب نہیں کیا, کبھی میٹنگ نہیں کی, کبھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کبھی ایسی ملاقاتیں نہیں کی. انڈیا میں دیکھ لیں گے, انڈیا کا جو کانگریس کا پریزیڈنٹ ہے کبھی اس نے کانگریس کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, آج کل بی جے پی کا پریزیڈنٹ ہے لیکن کبھی نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو افغان صدر بن گیا ہے پولیٹیکل ونگ, تمام سیاسی جماعت اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. کبھی کسی غور کیا کسی ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا کسی سول سوسائٹی نے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کیا کام ہے کہ افغان صدر میں بیٹھ کے فیصلے کرے؟ نمبر 2 جو بڑا آپ کا جو بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, آپ پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے تھوڑی سی ترمیم کر لیں الیکشن ایکٹ کے اندر, اور وہاں یہ لکھوا دیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نمائندہ ہونا ضروری ہے. جیسے کہ انڈیا میں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح نمبر 3 کے اندر آپ لے کے جائیں کہ جتنے بھی یہ سارے آپ یہ دیکھیں, اب الیکشن ایکسپینس یہ دیکھیں کہ پارٹی کا فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. کسی ہمارے سیاسی جماعتوں کو چھوڑیں, کسی وکلا برادری نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ جناب سیاسی پارٹیوں کا سورس آف انکم بتایا جائے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. تو کوئی ہماری سیاسی پارٹیوں نے کبھی اپنا سورس آف انکم نہیں بتایا کہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے خرچ کر رہے ہیں, کیسے آپ نے اس کو آڈٹ کیا, کوئی بھی نہیں. ابھی تمام جب بھی ہوتا ہے جہاز لے کے گلگت جا رہے ہیں, کہیں تمام خرچے ہو رہے ہیں, کروڑوں اربوں روپیہ خرچے ہو رہا ہے, کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب حافظ احسان احمد صاحب کے پاس. حافظ احسان صاحب, کیا میجر سرجری ضرورت ہے سر؟ اب بہت ضروری ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان ساروں کی آپ کو میجر سرجری چاہیے, اور وہ میجر سرجری کے لیے کمپرومائز نہیں ہے. یا جو لوگ اس کے رسپانسیبل ہیں یا لوگ جو اس سارے سٹیٹس کو اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پیچ ورک کے اندر جائیں گے اور آپ اس سارے سسٹم کو ری رائٹ نہیں کریں گے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک, تو یہ چیزیں آگے نہیں جائیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو وقت پہ چھوڑتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ابھی کر لیں, چونکہ ہماری نیتی میلا فائڈی بنیاد پہ اوپر ہوتی ہے, اور اس ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کی وجہ سے ہمارے سارے کا سارا سسٹم جو ہے, چاہے وہ آپ کا گورننس ہے, جسٹس ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, سروس ڈیلیوری ہے, یا اس کے بعد آپ کا رول آف لا ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر کے ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گیون سچویشن ہے. ایک گیون سچویشن یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ فوراً جو ہے وہ آپ ریپلیس تو کر نہیں سکتے, یعنی کہ آپ نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوراً بنا بھی نہیں سکتے, ان پولیٹیکل پارٹیز کو آپ سائڈ پہ بھی نہیں کر سکتے, یا آپ یہ ہے کہ کوئی ایسا میکانزم بنائیں کہ جس کے اندر یہ ہو کہ فوراً کر کے وہ چیزیں کی جائیں. تو آپ کو کسی نہ کسی لیگل امبریلا یا کانسٹیٹیوشن امبریلا کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, اس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ایک ایسا پاکستان کا 5 سے 10 سال کا جو ہے
وہ ایک روڈ میپ بنایا جائے اور ان میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، کہ پہلے یہ ہے کہ ان کی برین واشنگ کی جائے کہ ہم جو نظام بنانے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پاکستان کے عام آدمی کا یا پاکستان کا سارا سسٹم جو ہے اس کے اندر بہتری آئے گی، اور ہم اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ بیس سسٹم کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اس کے اندر 3-4 شرطیں ہوں گی۔ ایک یہ ہوگا کہ کلیئر ڈویژن آف پاور جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ آپ دنیا کے جس ملک کے اندر بھی چلے جائیں، جس نے ترقی کی ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، آپ کو گلف ممالک نظر آتے ہیں، رشیا ہے، ان ساروں کے اندر ون لائن گورنمنٹ ہے۔ ون لائن گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کلیئرٹی ہے کہ آپ نے بڑے پیمانے کے اوپر اس ملک کے نظام کو کس طرح چلانا ہے، اور دوسرا کلیئرٹی اس معاملے کے اندر ہے کہ آپ نے عام آدمی کو سروس ڈلیوری جو ہے وہ کس طرح پہنچانی ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے کیا یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ کیا ہے، کسی جگہ انہوں نے کاؤنٹیز کا نام دے دی ہے، کسی جگہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا نام اسے دے دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے اور ان ہیجمنی کو آپ نے بریک کرنا ہے، تو پاکستان کے جتنے بھی آپ کے ڈویژنز ہیں ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر لے کے جا کے سیدھا پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ جائے، وہیں پہ کلیکشن ہو، وہیں پہ خرچ کیا جائے، اور اس سے یہ جو ہے کہ یہ نہیں آئے گا کہ میرے 3 صوبے کریں، اس کے 2 صوبے کریں، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، طے یہ کرے، ریاست یہ طے کرے، یا یہ سارے لوگ یہ طے کریں کہ ہم نے اس کو اس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرف لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ عصبیت بھی نہیں ہوگی، لوکل سروس بھی آئے گی، درمیان میں پیسے کی گڑبڑ بھی نہیں آئے گی، وہیں پہ بیٹھیں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، ریسپانسیبل کریں اپنے لوگوں لے کے، اور وہ آگے لے کے جائیں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اگر آپ نے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک سٹرونگ فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جس کے اندر آپ کا فارن پالیسی سے لے کے آپ کی اکنامک پالیسی تک، سٹینڈرڈز تک، آپ کی جو سروس ڈیلیوری، فائنانس، ٹیکسیشن، ان کے اندر جا کے جو ہے وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے رول کو آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ تیسرا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سپورٹنگ ایریاز ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کام کریں، آپ ایجوکیشن کے اوپر کام کریں، آپ ہیلتھ کے اوپر کام کریں، آپ پروفیشنل ٹریننگ کے اوپر، سروسز کے اوپر، آپ ان کے اوپر کام کریں۔ اگلی چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو سب سے بڑی اس کے اندر امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے جس نظام کی طرف لے کے جانا ہے اس کے اندر آپ کا عدالتی نظام کیسا ہو، اس کے اندر آپ کا بیوروکریسی کا نظام کیسا ہو۔ تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم جو ہے جو انگریز کا 1860 کا پینل کوڈ ہے، 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، 1908 کا سول پروسیجر کوڈ ہے، 1940 کا آپ کا آربیٹریشن ایکٹ ہے، اس کو بدل دیں، اس کو 2026 کی ماڈرن نیڈز کے مطابق لے کے آئیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹس آپ میرٹ کے اوپر کریں، اس کے اندر یہ نہیں ہے میرا چاچا، میرا تایا، میرا ماما، میرا فلانا جو ہے، جتنی دیر تک آپ اس سرجری کے اندر اپوائنٹمنٹ میرٹ بیس پہ نہیں کریں گے، پروفیشنلز نہیں کریں گے، وہ جہاز آپ کا آگے جا ہی نہیں سکتا۔ پھر جو بیوروکریسی ہے، جو آپ کا ایک سٹیٹس کو پولیس کا بنا ہوا ہے، یا اس کے بعد یہ جو ہے کہ انہوں نے ایک سارے سسٹم کو کیچ کر کے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کو آپ ٹرکل ڈاؤن کر کے ڈسٹرکٹ سروس کی طرف لے کے جائیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کرتے ہوئے پروگرام کے اس آخری حصے میں کہ اس ملک کے کچھ ناسور ہیں، اس ملک کے کچھ ناسور ہیں، وہی مسائل ہیں اور وہی سلوشن ہے۔ امان اللہ کرانی صاحب نے اس کا بڑا واضح کلیئر دیا ہے۔ باقی لوگوں کی اپنی اپنی جگہ رائے ہے۔ اگر یہ ناسور جو کہ 78 سال سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے حصے میں جو ملک ڈیٹوریٹ کیا ہے 73 کے بعد، وہ ناسور مضبوط ہوئے ہیں، وہ ناسور مضبوط ہوئے ہیں اور پاکستان کمزور ہوا ہے۔ اگر ان ناسوروں کو، جو مسائل بھی ہیں اور سولوشن بھی ہیں، اگر وہ ناسور کو آپ ختم کر دیں تو پاکستان میں جمہوریت بھی ہو جائے گی، پاکستان کے ادارے بھی مضبوط ہو جائیں گے، پاکستان میں کرپشن کے اوپر احتساب بھی ہوگا، پاکستان میں الیکشن بھی صاف و شفاف ہوگا، پاکستان میں انصاف کے ادارے بھی انصاف کریں گے، میرٹ ہوگا، پاکستان میں صحت بھی بہتر ہوگی،
تعلیم بھی بہتر ہوگی، پاکستان میں گورننس بھی بہتر ہوگی اور عام آدمی کا اعتماد بحال ہوگا۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو ہدایت دیجیے۔ اللہ حافظ۔